السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلوات کے فائدے اور اس کے بہترین نتائج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو فائدے ہیں اس سے ہم تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا، درود بھیجنا، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمت مانگنا، یہ بہت ہی عظیم ترین عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم اور نہایت زبردست حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ اس ایک عظیم ترین عبادت سے لاپرواہی برتتے ہیں اور غفلت اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے انگنت اور بے شمار فائدے ہیں۔ میں اس ملاقات میں انشاءاللہ العزیز چند اہم ترین فائدوں اور نتائج کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، نمبر ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتا ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر ہمیں حکم دیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، چنانچہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور کثرت سے سلام بھیجو۔ تو جو شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا اجر اور ثواب اور بہت بڑی عبادت ہے۔ دوسرا فائدہ کہ روز قیامت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل ہوگی۔ جو شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، انشاءاللہ العزیز اسے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت نزدیکی اور قربت میسر ہوگی، جیسا کہ سنن ترمذی کی حسن اور صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ روز قیامت ہم سے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے اوپر سب سے زیادہ صلوات اور سلام، درود اور رحمت بھیجے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک بندہ یا بندی کو قیامت کے دن، جس کی ہولناکی کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح واقف اور آگاہ ہیں، اس دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی حاصل ہو جائے، ہم اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں، قربت مل جائے، یہ بہت بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام
بھیجنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص ایک بار بھی، جو بھی مسلمان مرد یا عورت ایک بار بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے 10 رحمتیں میسر ہوں گی اور وہ 10 رحمتوں کا حقدار ٹھہرے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت اور ابو داؤد اور سنن ترمذی نسائی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص بھی، جو مسلمان مرد اور عورت ہمارے اوپر ایک بار درود بھیجے گا تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتارے گا، اللہ کی 10 رحمتیں ملیں گی اس بندے اور بندی کو جو صرف ایک بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ اسی طرح چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے درجے رتبے 10 مرتبے بلند ہوں گے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ایسے آدمی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جائیں گے اور 10 درجہ اس کا لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک بار درود و سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا، 10 گناہوں کو مٹا دے گا، جیسا کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے، ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، من صلی علی من امت صلاۃ مخلصہ من قلبہ صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، جو میری امت میں سے جو بھی شخص اخلاص کے ساتھ دل سے نبی ہمارے اوپر ایک بار درود بھیجے گا تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتارے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، 10 گناہ اس کے بدولت اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ یہ کتنی عظیم ترین فضیلت اور کتنا بڑا فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایک بار درود اور سلام بھیجنے کا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، جو شخص کثرت سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے گا، اس کو کتنے اجر ملیں گے، کتنے رتبے بلند ہوں گے، کتنے گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، کتنی نیکیاں اس میں، اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ درج فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا تو اس کو جتنا بھی غم اور فکر لاحق ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اس کے لیے کافی ہوگا، جیسا کہ صحابی جلیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ارأیت ان جعلت صلاتی کلہا علیک، کیا خیال ہے آپ کا اگر میں صرف آپ پر درود و سلام ہی بھیجوں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، اذن یکفیک اللہ ما اہمک من دنیا کا وآخرہ کا، اگر تم میرے اوپر ہر وقت درود و سلام بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہوگا، دنیا کے ہر غم کے بدولت اور آخرت کے ہر غم کے بدولت، ہر غم کے لیے کافی ہو جائے گا، جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے تو فہمک، تمہارے غم ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا۔ صلاۃ و سلام بھیجنے کا 8واں فائدہ یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، رب کائنات کے دربار میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ جو شخص دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا، اس کی دعا کے قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے۔
اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں اس کو بتا چکا ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جب اس صحابی نے دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، بڑائی بیان کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، البانی صاحب نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے. تو سب سے پہلے اس آدمی نے اللہ کے حمد و ثنا، کبریائی اور عظمت بیان کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا. تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا ادعو تجب وسل تعطا، تم دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ درود دعا سے پہلے اور دعا کے بعد اخیر میں اگر کوئی شخص اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور اس کی مانگی مراد اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا فائدہ نمبر 9 یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا بطور خاص اذان سننے کے بعد، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت حلال ہو جائے گی. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم اذان سنو، مؤذن کی اذان سنو، تو تم ویسے ہی کہو جیسا کہ مؤذن کہتا ہے. ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود بھیجو. فإنہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جس شخص نے ہمارے اوپر ایک بار درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتارے گا. ثم صلوا اللہ عز وجل لی الوسیلہ، پھر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے وسیلہ طلب کرو جو جنت میں ایک مقام اور منزلت ہے جو میرے علاوہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، اور جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. یہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اذان سننے کے بعد اذان کا جواب ساتھ ہی ساتھ میں دینا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ جو جنت میں ایک مقام اور رتبہ ہے جس کے حقدار ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی بشارت کے مطابق اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفاعت حلال ہو جائے گی. اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دے گا. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہی لوگوں کے بارے میں ہوگی جو توحید والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں. اگر کوئی شخص شرک اکبر پر وفات پایا یا بدعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قطعاً قبول نہیں ہوگی. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا 10واں فائدہ یہ ہے، اور بڑا عظیم فائدہ ہے. ہم اور آپ، ہم میں سے ہر مسلمان مرد اور عورت یہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مغفرت مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا یہ گناہوں کے مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. جن سب اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا، بندے کو مغفرت و بخشش عطا فرماتا ہے، انہی میں سے ایک سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا. اللہ کے رسول
ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا میں ساری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر درود شریف ہی بھیجوں اور کوئی دعا نہ پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یغفر اللہ لک ذنبک کلہ۔ صحیح روایت ہے، اگر تم نے ایسا کیا کہ اپنی ساری دعائیں صرف ہمارے اوپر صلاۃ و سلام بھیجا، درود شریف بھیجا، تو تمہارے گناہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اگر آپ توحید والے ہیں اور آپ سنت رسول کے پیروکار ہیں، شرک نہیں ہے، شرک اکبر نہیں، بدعت اعمال اور عقیدے میں بدعت نہیں ہے، تو تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا، درود اور سلامتی بھیجنا، یہ گناہوں کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی جان لیجئے، درود شریف اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا فائدہ نمبر 11 کہ ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ ہر ضرورت انسان کی جو کثرت سے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری حاجتوں کو پوری فرما دے گا، اس کی ساری ضرورت پوری فرما دے گا۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن اور صحیح قرار دیا ہے، اور حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مؤذنوں کو اللہ تعالیٰ ہم پر فضیلت اور برتری عطا فرما دے گا۔ تو گویا وہ صحابی چاہتے تھے کہ ہم بھی وہ فضیلت و برتری کیسے حاصل کریں، تو اللہ کے رسول نے کہا قل کما یقولون، تم ویسے ہی کہو جیسا کہ مؤذن لوگ کہتے ہیں، یعنی اذان کا جواب دو۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت کبریٰ سے محروم ہیں، سنتے ہیں اذان لیکن جواب نہیں دیتے۔ تم ویسے ہی کہو جیسا کہ مؤذن لوگ کہتے ہیں، اور جب مؤذن کے اذان کا جواب دے لو فصل تعطا، تو تم اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو، مانگو، تمہیں جو چیز مانگو گے وہ چیز عطا کر دی جائے گی، دے دی جائے گی، نواز دی جائے گی۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں، اذان کا جواب دینا، اور اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت نبوی کے مطابق، منہج سلف کے مطابق جواب دے، درود شریف پڑھنا۔ ہر حاجت، ہر ضرورت پوری کر دی جائے گی اگر ہمارا ایمان صحیح سالم ہے اور ہم سچے دل سے مانگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا فائدہ نمبر 12 کہ ہم کسی بھی مجلس میں رہیں، مجلس برخاست ہونے کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود بھیجیں تو روز قیامت ہمیں حسرت اور افسوس اور ندامت و شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، ما جلس قوم مجلسا، جب بھی کچھ لوگ کسی جگہ اکٹھا ہو، میٹنگ کریں، پھر اور اگر انہوں نے اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا اور اپنے نبی پر درود و سلام نہیں بھیجا، تو قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا سامان ہوگا، ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور محدثین نے اسے صحیح قرار دیا میرے علم کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کا فائدہ نمبر 13 کہ اس سے، درود شریف پڑھنے سے آدمی کے اندر جو کنجوسی اور بخیلی کی صفت اور عادت ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے سنن ترمذی کی ایک روایت جو حسن اور صحیح ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عنده ثم لم يصلی علیہ، کنجوس وہ ہے، بخیل وہ ہے، مکھی چوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور
میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اسی کلاس میں دیکھیں کتنی بار میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے، کہ ہم میں سے کس نے اس کلمے کو دہرایا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بیٹھ کے ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو گویا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد یا لکھتے وقت یا پڑھتے وقت اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا، مختصر درود یا علیہ الصلاۃ والسلام کہہ لیا، تو بخیلی جیسی بری صفت سے وہ پاک ہو گیا، بچ گیا میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے کا فائدہ نمبر 14 کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں منبر پر چڑھے اور 3 بار آمین کہا، تو تینوں بار آمین کی وجہ بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک مٹی گرد و غبار سے بھر جائے، گرد آلود ہو جائے، جس کے سامنے میرے نام کا ذکر ہو اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ ہاں، تو گویا یہ نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے رسول کا نام سننے کے بعد لکھتے وقت پڑھتے وقت اگر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو ہماری ناک گرد آلود ہونے سے، گرد و غبار بھرنے سے بچ گئی میرے بھائیوں ساتھیوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا 15 نمبر فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر درود شریف، درود اور سلام پڑھنے والے کو جنت کی راہ کی نشاندہی مل جاتی ہے، وہ جنت کی راہ کو پا لے جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا گویا وہ جنت کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حسن اور صحیح روایت ہے۔ من نسی الصلاۃ علیہ، جس نے میرے اوپر درود اور سلام بھیجنا نہ بھول گیا، تو وہ گویا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا، وہ جنت کے راستے کو بھول گیا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا 15 نمبر فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجے گا، اس کے دل کی قساوت، سخت دلی اور بدبختی ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ طبرانی کی روایت ہے کہ وہ آدمی بدبخت ہو گیا، سخت دل ہو گیا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور میرے اوپر درود اور سلام نہ بھیجے۔ شقی عبد ذکرت عندہ لم یصلی علیہ، بدبخت ہو گیا، قساوت قلبی آ گئی، جس کے سامنے میرے نام کا ذکر ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے کا 17 نمبر فائدہ ہے کہ بندہ جفا سے ختم ہو جاتا ہے، سخت دلی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، من الجفائی، یہ سخت دلی ہے کہ اذکر عند رجل، کہ میرا ذکر کسی آدمی کے سامنے اور میرے اوپر درود نہ بھیجائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، درود شریف پڑھنے کا فائدہ نمبر 18 ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی آپ پر درود بھیج رہا ہے، سلامتی بھیج رہا ہے، یہ جانتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے رسول پر درود شریف بھیجتا ہے، اس کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا جاتا ہے اور اس کے نام کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہیں بھی رہو میرے اوپر درود و سلام بھیجو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود و سلام میرے اوپر پہنچایا جاتا ہے۔ تو گویا اس آدمی کا نام بھی پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی آپ پر درود بھیج رہا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح سند سے مروی روایت ہے۔ درود شریف پڑھنے کا فائدہ نمبر 19 یہ ہے کہ ایسے بندے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے درود اور سلام بھیجتا ہے، فرشتے اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا اس کے لیے کرتے ہیں، اس کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مسلمین یصلی علیہ
الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علیہ، فرشتے اس آدمی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ آدمی میرے اوپر صلاۃ اور سلام، درود اور سلام بھیجتا ہے۔ فَلْيُقِلْ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، اب بندے کو اختیار ہے، چاہے تو زیادہ کرے یا کم کرے، یعنی چاہے تو زیادہ سے زیادہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرے یا وہ کم کر لے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ درود شریف پڑھنے کا فائدہ نمبر 20 کہ یہ صدقہ کی جگہ پر ہے، ایک طرح سے وہ صدقہ کر رہا ہے۔ وہ آدمی جو صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مالدار نہیں ہے، ہاں بہت ہی توانا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ کثرت سے درود سلام بھیجائے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ ثابت ہے، اور انشاءاللہ کل کے درس میں درود شریف کے الفاظ بھی بیان کروں گا۔ یہ صدقہ کی جگہ پر ہے، جو اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، ایسے بندے کو مرنے سے پہلے انشاءاللہ جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، نیک عمل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک عمل کرنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہو، دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجے۔ اور یہ صلاۃ و سلام بھیجنے والوں کو گناہوں سے پاکی کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ بتلایا جا چکا۔ ایسا آدمی جو ایمان والا ہے، توحید والا ہے، نیک اعمال والا ہے، اور اخلاص کے ساتھ سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، چاہے کچھ بھی وہ گناہ، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں گناہ کرنا ہے، تو اس کے گناہ کی پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے۔ 23 نمبر فائدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجنے والا روز قیامت، انشاءاللہ العزیز روز قیامت کی ہولناکی سے، گھبراہٹ سے وہ نجات پائے گا۔ بلکہ 24 نمبر فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لوٹاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا، اللہ کے رسول اکرم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اللہ فرشتے پہنچاتے ہیں، پھر اللہ کے رسول اس کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی چیز انسان بھول جائے، 25 نمبر فائدہ، بعض علماء نے ادھر بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز بھول جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو وہ چیز یاد آ جاتی، اور صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ویسے کچھ علماء نے اس کا انکار بھی کیا ہے کہ کوئی چیز بھول جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ درود شریف کا فائدہ نمبر 26 یہ ہے کہ اس سے فقر فاقہ ختم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات، اللہ گناہوں کو بخش دے گا، اللہ اس کے اوپر رحمت مغفرت، اس کے درجات بلند کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے فقر فاقہ اور محتاجی دور ہو جائے گی، ہاں اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اتنے فائدے جس کو گنانے کے لیے کافی وقت چاہے دلیلوں کی روشنی میں۔ یہ چند فائدے اور چند نتائج میں نے بیان کیا ہے، اس امید کے ساتھ، اس اپیل کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ کہ ہم یاد کر کے کثرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید کو اپناتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے
درود اور سلام پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ہمارے ہر غم ختم ہو جائیں گے، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہمارے پڑھنے میں جتنی ہی صداقت اور سچائی ہوگی، جتنا ہی اخلاص ہوگا، اور ہمارے رتبے بلند ہوں گے، ہمارے گناہ مٹیں گے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو حلال قرار دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اور اب بہت سارے بھائیوں کے دل میں سوال ہوگا کہ کن الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی جائے، تو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجنے کے جو صیغے حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا سچا پکا امتی بنائے، اور آپ کے پر اتاری گئی شریعت کا پابند بنائے، اور کثرت سے درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔